وہ لوگ اندر چلے گئے۔ لاؤنج میں سناٹا تھا۔ راجا نے اوپری منزل کی جانب دیکھا، وہاں بھی خاموشی تھی۔ ایک بلب جل رہا تھا جس کی روشنی میں وہ بڑی آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ تینوں دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلے گئے۔ وہ ایک ایک دروازے کے سامنے رک رک کر اندر کی سنگن لیتے رہے، یہاں تک کہ آخر والے کمرے میں انہیں آوازیں سنائی دیں۔ پوری طرح تصدیق کرنے کے بعد انہوں نے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ ساتھ آئے لڑکے نے پھر تار نکال کر لاک پر کوشش کی۔ ذرا سی دیر میں وہ لاک بھی کھل گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تینوں اندر تھے۔ مدھم روشنی میں بیڈ پر ایک جوڑا آپس میں مدغم تھا۔ انہیں یوں اندر آتے دیکھ کر عورت ہلکی سی چیخ مارتے ہوئے اٹھ گئی۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا لینا چاہا تو اس کے ہاتھ میں تولیا ہی آیا۔ اسے لپیٹ کر وہ بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس دوران لڑکی نے دیوار پر لگا بلب روشن کر دیا۔ کون ہو تم لوگ؟ اس شخص نے پوچھا جو خاصا لہیم شہین تھا۔ اس کے بدن پر کافی سے زیادہ بال تھے، سر سے گنجا اور گھنی مونچھیں تھی۔ وہ عورت اپنے آپ کو سمیٹ کر ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ راجا آگے بڑھا اور اس نے بیڈ پر بیٹھے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ چھوڑو کہ ہم کون ہیں، یہ پوچھو کہ ہم کرنے کیا آئے ہیں۔ کیا کرنے آئے ہو؟ اس شخص کے اب تک حواس بحال نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت یہاں آنے کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے؟ راجا نے پسٹل لہراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا وہ خود ہی بولا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تمہارے بارے میں پوری معلومات ہیں۔ کس طرح تم نے اپنے بیوی بچے کل کے بھیجے ہوئے ہیں اور آج ایک لمبا مال لا کر تم عیاشی کر رہے ہو۔ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اس مرد نے کافی حد تک سمجھتے ہوئے پوچھا تو راجا نے کہا، ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، نہ کوئی دشمنی ہے، بس جو مال ہے وہ ہمارے حوالے کر دو، پھر جو مرضی کرو۔ انکار کرنے پر مال تو ہم لے ہی جائیں گے، لیکن تم دونوں زندہ نہیں رہو گے۔ بولو، مال کہاں ہے؟ راجا نے صفاک لہجے میں کہا تو اس شخص نے خوف زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی، اس نے کہنا چاہا تو ساتھ کھڑی لڑکی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے جڑ دیا۔ تبھی راجا بولا، اس حالت میں مر گئے تو تمہارے بیوی بچے اور خاندان والے کیا سوچیں گے؟ بولو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے تیزی سے کہا تو راجا نے اس لڑکی کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے دیوار پر تصویریں ٹٹولنے لگی۔ ایک بڑی سی پینٹنگ کے پیچھے ایک تجوری دکھائی دی۔ تب تک ایک لڑکا چابیوں کے لیے تلاشی لینے لگا۔ اسی لمحے اس مرد نے کمال مہارت سے راجا پر چھلانگ لگا دی۔ راجا اگر غافل ہوتا تو اب تک اس کے نیچے ہوتا، لیکن وہ جھکائی دے گیا۔ وہ شخص آدھا بیڈ پر اور آدھا نیچے تھا۔ راجا نے اس کے سر پر ٹھوکر ماری تو اس کی چیخ نکل گئی۔ راجا نے اس کی دھنائی کرنا شروع کر دی۔ وہ شخص بے دم سا ہو کر بیڈ کے نیچے آ رہا۔ راجا نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر کہا، اب میں تم پر گولی بھی ضائع نہیں کروں گا، ایسے ہی مار دوں گا۔ بول، چابیاں کہاں ہیں؟ مل گئی ہیں، لڑکے نے ایک دراز میں سے چابیوں کا گچھا نکالتے ہوئے کہا۔ اس کا سیل فون اور والیٹ بھی یہیں پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ چابیاں لڑکی کی جانب پھینک دیں۔ اگلے چند منٹ میں تجوری کھل گئی۔ اوپر سے نیچے تک نوٹوں کی گڈھیاں رکھی ہوئی تھیں، زیورات کے باکس تھے۔ وہ لڑکا اور لڑکی دونوں سارا مال اکٹھا کرنے لگے۔ ان کی پشت پر بیگ تھے اور وہ اتار کر بھرنے لگے۔ انہیں سارا مال سمیٹتے ہوئے تقریباً 10 منٹ لگ گئے۔ جیسے ہی ساری تجوری خالی ہوئی، لڑکا اور لڑکی باہر جانے کے لیے تیار تھے۔ تبھی راجا نے اپنے پسٹل کی نال اس شخص کے ماتھے پر رکھی تو وہ ہذیانی انداز میں بولا، مجھے مت مارو، تم سب لے جاؤ، تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم اگر تعاون کرتے تو شاید چھوڑ دیتے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے کالے دھندے کا پیسہ محفوظ ہے؟ دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، راجا نے سرد لہجے میں کہا۔ مال لے لیا، اب میری جان بخش دو، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم دھرتی کے بوجھ ہو، اس نے کہا اور ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا، گولی اس کے سر کے دوسری جانب نکل گئی۔ اس نے پسٹل کا رخ اس سمٹی ہوئی عورت کی جانب کیا اور بولا، سوری، تم نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے فائر کر دیا۔ وہ فائر اس کے سینے پر لگا، وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئی۔ جب تک راجا باہر نکلا تب تک وہ لڑکا اور لڑکی گیٹ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا ان کے پیچھے گیا تو وہ کار میں بیٹھ چکے تھے۔ اس کے بیٹھتے ہی کار چل پڑی۔ راجا جب اپنی بلڈنگ کے سامنے اترا تو اس کے کاندھے پر ایک بھاری بیگ تھا۔
وہ تینوں اپنا اپنا حصہ لے جا چکے تھے، اس کا حصہ اسے مل گیا تھا۔ راجہ کا اندازہ تھا کہ شاید یہ رقم اور زیورات ملا کر کروڑ سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اس نے فلیٹ میں جا کر وہ بیگ اسی طرح سٹور روم میں رکھ دیا۔ وہ تھک چکا تھا، وہ بیڈ پر لیٹا اور پھر گہری نیند سو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے پتلی گھر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلا پورا ہفتہ کوئی کال نہیں آئی۔ وہ سکون سے فلیٹ میں رہا۔ شام کے وقت وہ باہر نکلتا، آوارہ گردی کرنے کے بعد کسی اچھے سے ریستوران سے کھانا کھاتا اور واپس آ کر فلیٹ میں سو جاتا۔ اس نے اپنے ارد گرد جیتی جاگتی زندگی کو دیکھا تو اس کے اندر بھی حسیات مچلنے لگی۔ اس کا من چاہنے لگا کہ کوئی تو اس کے ساتھ ہو۔ ریستورانوں میں اور آوارہ گردی کے دوران نسوانی کہے اور آوازیں اس کے من کی دنیا کو اتھل پتھل کر دیتی تھیں۔ اسے بار بار فرحانہ کا خیال آتا۔ وہ اس کے ساتھ کہیں بھی جا سکتا تھا، اسے غربت کی زندگی سے نکال کر ایک اچھا گھر دے سکتا تھا۔ وہ پوری آزادی کے ساتھ اس سے گھنٹوں باتیں کر سکتا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنے آپ کو سمیٹ لیتا کہ کل جب وہ نہیں رہے گا، کسی انجانی گلی یا راستے پر مارا جائے گا تو اسے جو دکھ ہوگا وہ برداشت سے باہر ہوگا۔ یہی اچھا ہے کہ وہ اپنی دنیا تک محدود رہے، اسے کسی بھی قسم کی کوئی امید نہ دلائی جائے۔ وہ یہی سمجھے کہ میں اسے نہیں چاہتا ہوں۔ ایسی ہی ایک شام وہ ریستوران میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں فرحانہ گھوم رہی تھی۔ اگر وہ یہاں اس کے ساتھ ہوتی تو کیسا ہوتا؟ وہ بھی اس کے سامنے بیٹھی ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہوتی۔ ایسے میں اس کا فون بج اٹھا۔ سکرین پر وہ نمبر دیکھ کر اس نے طویل سانس لی اور کال ریسیو کر لی۔ جی بولیں، اس نے سکون سے کہا۔ میں نے تمہیں ایک چھوٹا سا اشتہار بھیجا ہے۔ ایک خاتون کو ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ کل دیے گئے پتے پر پہنچ جانا اور نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ عورت اپنے ڈرائیور بڑی جلدی بدلتی ہے، اس لیے خود کو ذرا بنا سنوار کر جانا۔ بنا سنوار کر مطلب؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ وہ خاتون لڑکے رکھنے کی شوقین ہے، کچھ عرصے تک اپنا مطلب پورا کرتی ہے اور پھر نیا ڈرائیور رکھ لیتی ہے، اس طرح جانا کہ وہ پہلی نگاہ میں ہی گھائل ہو جائے۔ اس نے بات کھول کر کہہ دی تو وہ مسکرا دیا۔ اسے جس جاب کے لیے جانا تھا اس کی ضرورت تو وہ خود بھی محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن وہ دیے گئے پتے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک عالی شان بنگلہ تھا۔ پورچ میں 2-3 مہنگی گاڑیاں کھڑی تھی۔ لان میں جاب کے لیے آئے 7-8 افراد کھڑے تھے۔ وہ بھی ان میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ پورچ سے آگے اور داخلی دروازے سے پہلے ہی ایک کمرے میں باری باری بلایا جا رہا تھا۔ جب وہ سارے لوگ اس کمرے سے ہو کر آ چکے تو راجہ بھی اپنی باری پر اندر چلا گیا۔ کمرے میں خنکی تھی اور سامنے ہی صوفے پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر تھی لیکن اس کا رنگ روپ جوانوں کے مانند تھا۔ گورا رنگ تھا۔ اس نے گہرے جامنی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے خود کو آنچل سے لپیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اب بھی حسین ہے، تاہم ماضی میں کیا قیامت ڈھاتی ہوگی اس کا اندازہ وہ خوب کر سکتا تھا۔ وہ خاتون گہری نگاہوں سے راجہ کو دیکھتے ہوئے بولی، کتنا تجربہ ہے تمہیں ڈرائیونگ کا؟ شاید بچپن ہی سے ہے، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ ہر طرح کی گاڑی چلا لیتے ہو؟ خاتون نے پوچھا۔ بس اسٹیئرنگ ہو، جو بھی گاڑی ہوگی چلا لوں گا، اس نے پھر اسی دھیمے لہجے میں کہا۔ تنخواہ کیا لوگے؟ خاتون نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ جو آپ مناسب سمجھیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں؟ خاتون نے ذرا نرم پڑتے ہوئے پوچھا۔ میں اس دنیا میں اکیلا ہوں، رہنے کو جگہ اور پیٹ بھر کھانا میسر آ جائے یہی بہت ہے، باقی جو آپ دیں گی وہ میرے لیے کافی ہوگا۔ مطلب تم رہنا بھی ادھر ہی چاہتے ہو؟ اس بار خاتون نے شک بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ضروری نہیں، جب آپ چھٹی دیں گی تو میں چلا جایا کروں گا، اس نے کہا تو خاتون نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر بولی، تمہارا فون نمبر ہے تو یہاں لکھ دو، میں کل تمہیں بتا دوں گی۔ جی میرا نمبر ہے۔ اس نے جیب سے ایک لکھا ہوا کاغذ آگے بڑھا دیا تو خاتون نے وہ لے کر رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، خاتون نے کہا تو وہ واپس پلٹ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اگلے دن کی صبح وہ ناشتہ کر چکا تھا، تب اس کا فون بجا۔ ایک نسوانی آواز نے اس کا نام پوچھا۔ جی میں بات کر رہا ہوں، تمہیں نوکری پر رکھ لیا گیا ہے، تنخواہ تمہارا کام دیکھ کر دی جائے گی،
اگر تم چاہو تو آج ہی آ جاؤ۔ جی ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، اس نے کہا تو دوسری جانب سے کال بند کر دی گئی۔ اس خاتون کا نام مسرت بیگم تھا۔ سوسائٹی میں وہ ایک بزنس وومن کے طور پر جانی جاتی تھی، لیکن سیاسی طور پر بھی وہ خاصی سرگرم تھی۔ چند برس پہلے وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو امریکہ میں کہیں پڑھ رہا تھا۔ گھر میں وہ ہوتی یا پھر چند نوکر ہوتے تھے۔ راجہ مسرت بیگم کے پاس پہنچا تو اس نے راجہ کی جانچ اپنے ایک پرانے ڈرائیور سے کروائی۔ اس نے واپسی پر یہی رپورٹ دی کہ بہت اچھا ڈرائیور ہے۔ اسی دن دوپہر سے ذرا پہلے وہ پورچ میں کار لیے کھڑا تھا جب مسرت بیگم اندر سے باہر آئی۔ راجہ نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا، وہ بیٹھ گئی تو راجہ آگے بڑھ گیا۔ وہاں پر اس کی نوکری کا آغاز ہو گیا تھا۔ یہی بات جب اس نے اجنبی فون نمبر والے کو بتائی تو اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، بس سر جھکائے اس کی نوکری کرتے رہو، جو بھی کہتی ہے کرتے جاؤ، اس کا اعتماد جیتو، جیسے ہی کسی معاملے کی ضرورت ہوئی بتا دوں گا۔ اس نے اتنا ہی کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ کئی دن گزر گئے، راجہ وہیں کام کرتا رہا۔ مسرت بیگم کا یہی معمول تھا کہ وہ 11 بجے کے قریب گھر سے نکلتی، اپنے آفس جاتی، وہاں سے کہیں جانا ہوتا تو چلی جاتی، ورنہ شام ڈھلتے واپس آ جاتی۔ پھر 8 بجے کے قریب گھر سے نکلتی اور رات گئے تک کسی ہوٹل یا گھر میں پارٹی سے واپس لوٹتی۔ راجہ کو یہی حکم تھا، سو وہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک رات جب وہ پارٹی سے لوٹی تو نشے میں دھت تھی۔ 2 خواتین نے راجہ کو اندر بلایا اور اسے لے جانے کو کہا۔ راجہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا تو مسرت بیگم اس سے لپٹتی چلی گئی۔ وہ بہت مشکل سے اسے کار تک لے کر آیا۔ اس نے پچھلی نشست پر بٹھانا چاہا مگر مسرت بیگم اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی کار چلی اس نے راجہ کی گردن پر اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں۔ راجہ کو محسوس ہوا کہ وہ پختہ خاتون کافی تجربے کار ہے۔ تمام راستے وہ اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش میں لگی رہی، جبکہ راجہ بھی دھیرے دھیرے بے تکلف ہوتا چلا گیا۔ جس وقت وہ پورچ میں پہنچے تو وہ لڑکھڑا رہی تھی۔ وہاں موجود نوکروں کو بلا شبہ پوری طرح علم تھا، اس لیے انہوں نے مسرت بیگم کو پکڑا اور اس کے بیڈ روم تک لے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد مسرت بیگم نے راجہ کو بلوا لیا۔ وہ اس کے بیڈ روم تک جا پہنچا۔ جس وقت وہ بیڈ روم سے نکلا تب صبح کے آثار نمودار ہونے والے تھے۔ چوکیدار نے اسے اپنے کوارٹر میں جاتے ہوئے دیکھا۔ راجہ نے جاتے ہی وہ ساری رپورٹ اس اجنبی کال والے کو دے دی اور سکون سے سو گیا۔ اگلی صبح مسرت بیگم بہت دیر سے اٹھی۔ دوپہر سے ذرا پہلے اس نے راجہ کو بلوا لیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جا کر کھڑا ہو گیا تو مسرت بیگم بڑے سکون سے بولی، اتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں یہاں آئے ہوئے، تم نے اپنے اخراجات کے لیے کوئی رقم نہیں مانگی۔ مجھے ابھی ضرورت نہیں پڑی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو مسرت بیگم نے اپنے پرس میں سے چند بڑے نوٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ رکھو اپنے پاس، یہ تمہاری تنخواہ میں سے نہیں ہے۔ آج مجھے کہیں نہیں جانا، اگر تم چھٹی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ آپ کہتی ہیں تو چلا جاتا ہوں، مگر مجھے کوئی کام نہیں ہے، اس نے سکون سے کہا۔ چلو پھر تمہاری مرضی، جاؤ جا کر آرام کرو، مسرت بیگم نے کہا تو راجہ لاؤنج سے پلٹ کر کوارٹر میں آ گیا۔ اسے وہاں رہتے ہوئے 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے، مگر ابھی تک اس کے بارے میں کوئی نیا حکم نہیں ملا تھا۔ اس دوران راجہ نے پورا بنگلہ اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ احساس تھا کہ اس عورت نے اسی کے ہاتھوں قتل ہونا ہے۔ وہ ہر پہلو سے جائزہ لیتا رہا کہ اگر ایسا کرنا ہی پڑا تو وہ فرار کیسے ہوگا، اس کے بچ جانے کے پہلو کیا ہو سکتے ہیں، کس طرح وہ کسی بھی الزام یا شک سے بری ہو سکتا ہے۔ اس کے دن رات یہی سوچتے ہوئے گزرتے تھے۔ وہ کئی دنوں سے اپنے فلیٹ بھی نہیں جا سکا تھا، وہیں بنگلے میں رہتا تھا۔ اس رات وہ پرسکون سویا ہوا تھا جب اس کا فون بج اٹھا۔ سکرین پر وہی اجنبی نمبر جھل ملا رہے تھے۔ ہیلو، اس نے نیند بھری آواز میں کہا۔ 2 دن کے اندر اندر مسرت بیگم کو ختم ہو جانا چاہیے، بھاری آواز میں اسے حکم دیا گیا تو وہ چونک کر پوری طرح بیدار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے بجھے ہوئے دل سے کہا۔ کوئی پلان ہے تمہارے پاس؟ اس سے پوچھا گیا۔ ہاں ہے، اس نے جواب دیا۔ بس ٹھیک ہے، واپس اپنے فلیٹ چلے جانا، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی کال ختم کر دی گئی۔ وہ جب سے یہاں اس بنگلے میں آیا تھا اس کا سارا دھیان اسی طرف تھا کہ آخر ایک دن اسے مسرت بیگم کو ختم کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ وہ دن آن پہنچا تھا۔ اگلی شام جب مسرت بیگم تیار ہو کر نکلی تو اس نے سیاہ ساڑی پہنی ہوئی تھی، اس میں گورا بدن جھلک رہا تھا۔ ایسی ادھیڑ عمر خواتین پر ایسا لباس سجتا نہیں، لیکن وہ جس پارٹی میں جا رہی تھی ممکن ہے اس میں ایسا لباس اچھا سمجھا جاتا ہوگا۔
وہ جس وقت کار میں آ کر بیٹھی تب مہنگے پرفیوم کی مہک سے گویا کار معطر ہو گئی۔ راجا نے کار بڑھا دی۔ رات گئے تک پارٹی چلتی رہی۔ راجا کی توقع کے مطابق مسرت بیگم نے پی ہوئی تھی، لیکن اتنی نہیں کہ لڑ کھڑا جائے۔ وہ آتے ہی اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی راجا کار مین روڈ پر لایا، مسرت نے اپنی انگلیاں راجا کے گال پر پھیرنی شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی بولی، تم سمجھ تو گئے ہوگے؟ جی میں سمجھ گیا، راجا نے بے تکلفی سے کہا۔ آج میں نے اس لیے بھی زیادہ نہیں پی، میں آج تمہارے ساتھ کافی وقت گزارنا چاہتی ہوں، کیونکہ 2 دن بعد مجھے امریکہ جانا ہے، پھر 2 ہفتے بعد ہی واپس آؤں گی۔ وہ اپنی رو میں کہتی چلی گئی۔ تبھی راجا کی سمجھ میں آیا کہ کیوں 2 دن کے اندر اندر اسے ختم کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ مسرت بیگم یوں ہی باتیں کرتی چلی جا رہی تھی، لیکن راجا کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں سارا پلان تیار کر لیا تھا۔ اس نے پورچ میں کار روکی تو مسرت بیگم اندر چلی گئی۔ وہ کار کھڑی کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ وہ کچھ دیر وہاں رہا، پھر اس کے بعد وہ خاموشی سے گیراج کے راستے اندر چلا گیا۔ ہر جانب سناٹا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے مسرت بیگم کے بیڈ روم تک جا پہنچا۔ وہ اسی کے انتظار میں تھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر گیا تو وہ بولی، دروازہ لاک کر دو۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے پاس آن بیٹھا، پھر بڑے رومانوی انداز میں بولا، ایک بات کہوں آپ سے؟ بولو، وہ خمار آلود لہجے میں بولی۔ مجھے لگتا ہے کہ آج آپ نے زیادہ نہیں پی، اب تو ویسے ہی آپ کا نشہ اتر چکا ہوگا۔ اس نے بڑے پیار سے پوچھا۔ ہاں، لیکن اب تک ہلکا ہلکا سا ہے، وہ دھیمے سے بولی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑی پی لینی چاہیے تاکہ… یہ کہتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ چند لمحے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہکہا لگا کر ہنس دی۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، نشہ 2 آتشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فریج کی جانب اشارہ کیا اور بولی، خود ہی لے آؤ۔ راجا اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور فریج میں سے بوتل اور گلاس لے آیا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ پھل نکالے اور اس کے سامنے دھر دیے۔ مسرت بیگم نے ایک پیگ بنایا اور پی گئی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، جس وقت وہ 2 پیگ پی چکی تو راجا نے پھل سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ اس کے ساتھ ہی چھری پڑی تھی، وہ نشے میں آ چکی تھی۔ راجا نے ایک مزید پیگ بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے انکار کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ اس نے جلدی سے گلاس خالی کیا اور راجا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ اسے اپنے قریب کرنا چاہتی تھی، تبھی راجا نے اسے کاندھے سے پکڑا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر اس کے سینے پر چڑھ کر اس کی ناک کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ نیچے پڑی کسمسانے لگی، مگر راجا نے اسے دبائے رکھا۔ اس نے سانس لینے کے لیے منہ کھولا تو راجا نے پاس پڑی بوتل اٹھا کر اس کے منہ میں شراب انڈیل دی۔ اس نے کچھ دیر میں ساری بوتل اس کے اندر اتار دی۔ اس وقت تک مسرت بیگم بے ہوش ہو چکی تھی۔ راجا نے بڑے سکون سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے منہ پر رکھ دیا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک دبا دی۔ مسرت بیگم کچھ دیر تک تڑپتی رہی، پھر ساکت ہو گئی۔ راجا اس سے الگ ہو گیا۔ اس نے وہاں اپنی موجودگی کے نشانات مٹانے کی پوری کوشش کی تھی۔ جس چیز کو بھی اس نے ہاتھ لگایا تھا وہاں سے صاف کر دیا۔ پھر بڑے محتاط انداز میں واپس گیراج تک آ گیا۔ وہاں کچھ دیر تک انتظار کرنے کے بعد وہ نکلا اور اپنے کوارٹر تک چلا گیا۔ صبح جب وہ بیدار ہوا تو ہر جانب سکون تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ حسب معمول تیار ہو کر باہر نکل پڑا۔ اس نے پورچ میں کھڑی کار کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ باہر والے نوکر بھی اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ ایسے میں پولیس کی گاڑی اندر آ گئی۔ وہ اس کی کار کے پیچھے ہی رکی۔ کئی سارے پولیس والے اندر چلے گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اندر والے نوکروں نے مسرت بیگم کے مرنے کی خبر پولیس کو دے دی تھی۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں سارے نوکروں کے ساتھ وہ بھی قطار میں کھڑا تھا۔ ایک لیڈی انسپیکٹر کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ اس نے سب کی طرف دیکھا اور پھر بولی، رات آخری بار کون بیگم صاحبہ کے پاس تھا؟ جی میں تھی، اندر والی ملازمہ نے دھیمے سے کہا۔ کیا کیا تھا تم نے؟ اس نے شک بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی رات وہ کافی دیر سے آئی تھی، اکثر وہ پارٹی وغیرہ کی وجہ سے دیر ہی سے آتی تھی۔ وہ آئیں تو میں نے ان سے کھانے پینے کا پوچھا، انہوں نے انکار کیا اور اپنے بیڈ روم میں چلی گئیں۔ وہ سونے لگیں تو مجھے جانے کا کہہ دیا۔ میں واپس اپنے کوارٹر میں آ کر سو گئی۔ اس وقت کیسی حالت میں تھی؟ مطلب نارمل تھی؟ لیڈی انسپیکٹر نے پوچھا۔ جی وہ اکثر نشے میں ہوتی تھی، رات بھی تھی۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ نشے میں تھی؟ لیڈی انسپیکٹر نے پوچھا۔ جی، ملازمہ نے جواب دیا۔ پارٹی میں کوئی ڈرائیور لے کر گیا تھا یا وہ خود ڈرائیو کر کے گئی تھی؟
اس نے سب کی جانب دیکھ کر پوچھا، جی میرے ساتھ گئی تھی اور میں ہی انہیں واپس لایا تھا، انہوں نے واپسی پر پی ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ ایسا اکثر ہوتا تھا یا رات ہی ایسا ہوا تھا؟ اس نے شک بھرے لہجے میں پوچھا تو راجا نے اعتماد سے کہا، جی اکثر ایسے ہی ہوتا تھا، ایک بار تو کچھ خواتین انہیں کار تک چھوڑ کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم دونوں خاص طور پر کہیں نہیں جاؤ گے، یہیں رہو گے، لیڈی انسپکٹر نے کہا اور اپنے اسسٹنٹ سے بولی، پوسٹ مارٹم کا بندوبست کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اسسٹنٹ نے کہا تو لیڈی انسپکٹر دوسرے ملازمین سے پوچھ تاچھ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ان سب کو جانے کا کہہ دیا۔ شام تک پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی جس میں یہی کہا گیا تھا کہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے۔ تشدد کے ہلکے پھلکے نشان ہیں، ممکن ہے وہ بے ہوشی ہی میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ چونکہ وہاں تعزیت کے لیے لوگ آ چکے تھے، اس لیے یہی کہا گیا کہ موت ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی ہے۔ یہی بات میڈیا کو بھی بتا دی گئی۔